الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفلق ہے، مدنی صورت ہے۔ دونوں صورتیں معوذتین ایک ساتھ نازل ہوئیں، دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں۔ 5 آیتیں اس میں اور 6 آیتیں اس سے اگلی صورت میں۔ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ نشست میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ عرض کیا تھا، اور اس ترجمے کا مختصر سا خلاصہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بات ہم انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں تک چھوڑی تھی۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے مخلوق کے اندر خیر کا پہلو بھی رکھا ہے اور شر کا پہلو بھی رکھا ہے، اور انسان بعض مرتبہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے بہت ساری خیر کی چیزوں کو اپنے حق میں شر بنا لیتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے اللہ پاک نے خیر کے ساتھ شر کو بھی پیدا کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ نے زہر بنایا، ویسے اللہ پاک نے تریاق بھی بنایا۔ آگے تشریف لے آئیے، آجی جب جگہ ہے تو آگے بیٹھیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے بیماری کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ سکا تو یہ انسان کے علم کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس بیماری کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ اور یہ بھی بڑے مزے کی بات کہ جہاں پر بیماری ہوتی ہے علاج بھی وہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے مکھی کی مثال آئی تھی، دیکھیں مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے تو اللہ پاک نے شفا بھی اس کے دوسرے پر میں رکھ دی، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مکھی کے اندر بیماری ہو اور اس کی شفا، اس کی دوا دنیا کے کسی اور دوسرے کونے میں ہو تو انسان پریشان پھرتا پھرے، مارا پھرتا پھرے۔ تو جہاں بیماری وہی بیماری کا علاج، اور جس علاقے میں جو بیماری اسی علاقے میں اللہ پاک نے اس بیماری کا علاج بھی رکھا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا ایک سفر کا کہ اللہ کے غالباً افریقہ کے سفر میں تھے اور افریقہ کے جنگلوں کے قریب کسی علاقے میں تھے۔ کہتے ایک جگہ گاڑیاں رکی، ہم اترے تو ایک جھاڑی نظر آئی، بڑی خوبصورت تھی۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا جھاڑی کیسی ہے، کہتے کہ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا تو جیسے ہی اس کو چھوا ایسا لگا جیسے پورے جسم میں زہر پھیل گیا، پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تو وہیں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہی قریب میں ایک اور جھاڑی ہے، آپ اس کو جا کر ہاتھ لگائیے۔ جیسے ہی آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ سارا کا سارا اثر ختم ہو جائے گا۔ کہتے کہ وہاں قریب میں گئے، اس جھاڑی کو ڈھونڈا، جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ جو اثر جو پہلے آیا تھا وہ سارا کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ اب اگر افریقہ کی جھاڑی میں جو بیماری ہے اس کا علاج اللہ تعالیٰ رکھ دیتے انٹارکٹیکا کی برف کے اندر، پھر کیا ہوتا؟ یا تو بندہ پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا، یا وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہوا کہ اس نے بیماری بھی پیدا کی تو اس بیماری کا علاج بھی قریب میں ہی پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یوں کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اب بات بیماری کی چل رہی ہے، اللہ سے دعا کریں ہماری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ ایک ہفتہ ہو گیا زکام ہی ختم نہیں ہو رہا، کم وقت جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ آپ لوگوں کو بھی بعض اوقات سنتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، بعض لفظ سمجھ میں نہ آتے ہو شاید۔
خیر اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں بھائی۔ تو عرض دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا کہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگو۔ اور مخلوق ساری کی ساری جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہیں، شوہر مخلوق ہے، بیوی مخلوق ہے، روپیہ پیسہ مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے، زمین آسمان مخلوق ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، اور ان مخلوق کا خالق پروردگار ہے۔ تو ان مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میری پناہ مانگو۔ ابھی فرمایا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ہمارے علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم، یعنی کہ عام اصول بیان کرنے کے بعد پھر خاص خاص پہلوؤں کو بیان کرنا۔ دیکھیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا یوں پناہ مانگو، مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو مخلوق میں تو سب کچھ آ گیا، مخلوق میں اندھیرا بھی آ گیا، مخلوق میں جادو ٹونا کرنے والے بھی آ گئے، اور مخلوق میں حسد کرنے والے بھی آ گئے۔ لیکن جب یہ کہا کہ مخلوق سے پناہ مانگتا ہوں تو پھر اس کے بعد خاص طور سے 3 چیزوں کو الگ سے ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ وہ چھا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اندھیرا یہ کیسی چیز ہے؟ آج بہت ساری سائنٹیفکلی تھیوریز ہیں اور اس بات کو مانا گیا ہے کہ بہت سے نقصانات، بہت سے حیوانات اور بہت سے نقصان دینے والی چیزیں وہ رات میں ایکٹیو ہوتی ہیں، اندھیرے میں باہر نکلتی ہیں۔ بعض مرتبہ چور ڈاکو جو حملہ کرتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، بہت سے کیڑے اور حشرات جو نکلتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، بہت سارے جنات اور شیاطین جو نکلتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں، اور آج تو اس بات کو کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جراثیم اور کیٹاڑو جو لگتے ہیں تو وہ بھی اندھیرے میں۔ اس لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بستر وغیرہ کو اور اپنے اوڑھنے اور بچھونے کے جو بستر اور چادریں ہیں ان کو دھوپ میں ڈال دیا کرو، اس لیے کہ بہت سے جراثیم ایسے ہیں کہ وہ ذرا سی روشنی پڑتے ہی اور حرکت اور حرارت پڑتے ہی اس جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، عمر کھپ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بہت ساری چیزیں جو نقصان دینے والی ہیں وہ نقصان کب پہنچاتی ہیں بھائی؟ اندھیرے میں۔ یہاں تک کہ جادو اور ٹونے اور ٹوٹکے کرنے والے یہ جادو ٹونا کب کرتے ہیں؟ یہ بھی اندھیرے میں۔ آج تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ راتوں پر دنوں کا اطلاق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے رات ہی نہیں ہوئی، بعض علاقوں میں تو 24 گھنٹے دن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سنیں گی بہت سی وارداتیں جو ہوتی ہیں تو وہ کب ہوتی ہیں؟ اندھیرے میں۔ یہ اندھیرا، اس کی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا کہ اندھیرے کے شر سے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جادو ٹونا مرد بھی کرتے ہیں اور جادو ٹونا عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اور ظلم اور بغض کی عادت کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے عورتیں اس جادو ٹونے کی بیماری میں زیادہ ملوث ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ کیسا بے حیائی کا دور ہے کہ بہت سے جعلی پیروں اور نقلی فقیروں اور کاروباری انداز قسم کے لوگوں کے پاس عورتیں جاتی ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ جادو ٹونا کروانے یا جادو ٹونے کا علاج کروانے، جادو کا توڑ کروانے اور بن ٹھن کر سج سنور کر۔ میں تو اخبارات زیادہ نہیں پڑھتا، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، 1-1.5-2 مہینے پہلے دلی کے ایک علاقے میں عورتیں جاتی تھیں، ایک گھر کی 2-3 عورتیں، اور جا رہی ہیں جادو کا توڑ کروانے کے لیے جا رہی ہیں، یہ جادو کروانے کے لیے جا رہی ہیں۔ اخبار کے اندر بھی آیا کہ اس سفلی گھر نے اور اس کاروباری انداز قسم کے پیر صاحب نے اس عورت کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا، مال بھی لوٹ لیا، عزت بھی لوٹ لی،
ایمان بھی لوٹ لیا، سب کچھ لوٹ لیا، صرف اس کے پاس جاتی تھی جادو یا جادو کا علاج کروانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے روحانی باپ ہیں، اور اس امت کی جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں، چاہے عمر میں آپ سے بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس روحانی باپ نے بھی کبھی اپنی روحانی بیٹیوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ پوری امت کی روحانی مائیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان میں سے کوئی تم سے کچھ بات کرے تو پردے کے پیچھے سے بھی لوچدار انداز میں جواب مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں اگر کوئی بیماری ہو تو وہ زور پکڑ لے۔ اللہ اکبر! کس سے کہا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات سے۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں، کہ لوچدار انداز میں، میٹھے لہجے میں بات مت کرنا۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر گھر کا مرد گھر میں نہ ہو اور کوئی شخص پیچھے آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ لفظ سمجھ رہے؟ مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن جائے، کوئی پوچھے تو مردانہ لہجے میں جواب دے، کیا بات ہے، بعد میں آنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دوست اس سے شکایت کرے کہ تمہاری بیوی نے تو بڑے اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ آدمی اگر جاہل ہوگا تو اس بات پر بیوی سے ناراض ہوگا، پٹائی بھی لگائے گا، ناراض بھی ہوگا، کھڑی کھوٹی بھی سنائے گا۔ لیکن اگر پڑھا لکھا ہوگا تو بیوی کو شاباش دے گا، واقعی تم نے بہت اچھا کیا، میری غیر موجودگی میں کسی کے دل میں بیماری کو پیدا نہیں ہونے دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت اور خیر القرون کا دور، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بھی میٹھی آواز سے بات نہ کرنا۔ تو آج کے اس گئے گزرے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا گیا گزرا دور، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسی وارداتیں سننے کو ملتی ہیں، میرے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے کہ اتنا گیا گزرا دور کہ آج کے اس دور میں سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا۔ ایسے واقعات بھی ہمارے سننے میں آئے۔ اس دور میں بن ٹھن کر جائے جادو کروانے یا جادو کا توڑ کروانے اور اس سے لوچدار لہجے میں بات کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا آج کے اس دور میں اس چیز کو بالکل خاص طور سے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوگی، اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہوتے ہیں، اول تو اکثر یہ فراڈ ہوتے ہیں، اکثر، یعنی کہ 95-98% دھوکہ دھڑی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اور اپنی دکان چلانے والے۔ ایک ایسی دکان جس میں لگتا کچھ بھی نہیں ہے اور آتا بہت کچھ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ الفاظ، ایسا کام جس میں خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا اور ملتا ہے بہت کچھ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسی گول مول باتیں کرتے ہیں، خاص طور سے عورتیں زیادہ بھی چل جاتی ہیں ان کی باتوں میں آ کر، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم پر کسی نے کچھ کروایا ہے، تمہارا کسی نے کچھ بگاڑا ہے، اور اللہ معاف کرے ایسی بات کرتے ہیں کہ گھر کا ہی کوئی بندہ ہے، گھر کی کوئی عورت ہے، اب وہ سوچنے لگ جاتی ہے گھر میں کون ہے۔ اتنی غلاظت بھری باتیں کرتے ہیں کہ ساس کو بہو سے لڑوا دیتے ہیں اور وہ نند کو بھابھی سے لڑوا دیتے ہیں، وہ سوچتی ہے اوہو گھر میں تو یہی ہے، گھر میں تو یہی ہے۔ اور بعض مرتبہ کیسی کیسی، ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہر سچویشن کا ایک ہی مسئلہ، ہر بات کی ایک ہی وجہ۔ دکان نہیں چلتی، کوئی سایہ ہے، نوکری نہیں لگ رہی، کوئی سایہ ہے، شادیاں جلدی نہیں ہو رہی، کوئی سایہ ہے، اور کیس میں پھنس گئے، کوئی سایہ ہے۔ یعنی کہ ہر مشکل کی ایک ہی وجہ، کوئی سایہ ہے یا کسی نے کچھ کروایا ہے۔ ارے بھائی
بہت سی نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بہت سی دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ان کا علاج کرو۔ نہیں، ہر بات کا ایک ہی جواب کہ کسی نے کچھ کروایا ہے، دکان نہیں چلتی تو ہو سکتا ہے یہ دکانداری 2 نمبر ہی ہو، ہیں گھٹیا مال بیچتا ہو، ڈیلنگ اچھی نہ کرتا ہو، 2 نمبر ہی کام کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اور جو دوسرا دکاندار ہے وہ مال اچھا بیچتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگ اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پیر صاحب نے اس کو بھی چلا دیا کہ تجھ پر کسی کا کوئی سایہ ہے اور تجھ پر کسی نے کچھ کروایا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو انہی باتوں میں لگانا۔ ایک عورت ہے جس کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کا حکم ہے نہیں پیدا ہو رہی، اس سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تیرے یہاں کسی نے کچھ پڑھ کے بدوا رکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں چند ٹکوں کے خاطر کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، چند پیسوں کے خاطر، کچھ کوڑیوں کے خاطر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں اور ان کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے بارے میں کہا، یہودیوں کے بارے میں جو جادو کرتے تھے، جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جادو وغیرہ جو کرتے ہیں، اکثر تو یہ جھوٹے اور فراڈی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، تو بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے کوئی چیز مؤثر بالذات نہیں ہے۔ کسی نے کوئی گڈھا دے دیا، کوئی تعویذ دے دیا، کوئی پڑیا دے دی، وہ گڈھا، وہ تعویذ، وہ پڑیا جب تک اثر نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے، پہلے سپارے کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسے جادو جانتے تھے کہ ان جادوؤں کے زور پر میاں اور بیویوں کو لڑوا دیا کرتے تھے، اور ان بیویوں کو پھر اس جادو کے زور پر اپنی ناجائز ضروریات پوری کرنے کے لیے راضی کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ لوگ بھی جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، زیادہ تر تو فراڈیے ہیں، اور کچھ ہو بھی رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں اللہ سے گمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور سمجھنے کی بات یہ کہ جیسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ پھر ویسا ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ بڑا عجیب واقعہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ہندو وزیر تھا، وہ مر گیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کا بیٹا ہے، آپ اس کی جگہ اس کو جانشین بنا دیجئے۔ عمر چھوٹی تھی، 10-12 سال، تو اس کے بارے میں تردد تھا، شک تھا کہ پتہ نہیں باپ کی جانشینی کا حق ادا کر سکے گا کہ نہیں۔ اس کو بلوایا، جب وہ آیا تو اتفاق سے جامع مسجد کے حوض پر کھڑے رہتے، جیسی وہ آیا تو اورنگزیب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے حوض کے اوپر ٹانگ دیا، گہرا حوض تھا۔ تو اورنگزیب نے فرمایا چھوڑ دوں، ڈرے ہوئے تو نہیں ہو؟ تو ایسا زبردست جواب دیا کہ لگا جس کے ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر یہ ایمان ہمارا ہو جائے، یہ یقین ہمارا ہو جائے کہ میرا ہاتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے گمان کے مطابق اترتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ فلاں بڑا کروا سکتا ہے، فلاں کے پاس بڑی پاور ہے، تو یقین مانیے گا ویسے بھی وہ کچھ نہیں کروا سکتا، لیکن ہماری بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ویسے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے یقین کو مضبوط کرو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ 2 صورتیں پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، انشاءاللہ تمہیں اس سے نجات مل جائے گی۔ اگر کچھ ہوگا بھی تو ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن 2 کوڑی کے ٹونا ٹوٹکا کرنے والے ہمیں ایسی باتوں میں لگا دیتے ہیں اور ایسے ایسے اعمال کرواتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اس سے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو گزشتہ نشست میں پوری نہیں ہو سکی، آخری آیت کا ترجمہ کر کے پھر بات ختم ہو جائے گی، وہ بات میں پوری کر دوں۔ ایک غلام تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ لبید بن عاصم جو منافق تھا، اصل میں تو یہودی تھا،
خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی آ کر کے بیٹھ جاتا تھا، اس نے اس چھوٹے غلام لڑکے کو بہلا پھسلا کر پیسوں کا یا کسی چیز کا لالچ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنگھی تھی وہ منگوا لی چوری چپ کے۔ اس کنگھی کے اندر اللہ کے رسول کے کچھ بال مبارک بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہوتے تھے وہ بڑے ہوتے تھے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کندھے تک بھی ہوتے تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کان کی آخری لو تک، سب سے چھوٹے جو ہوتے تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے، اور جو سب سے بڑے ہوتے تھے وہ یہاں تک ہوتے تھے۔ عام طور سے علماء نوجوانوں کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ نوجوان فیشن کے سنت کے نام پر فیشن کھیل جاتے ہیں، سنت کے نام پر بڑے بڑے بال رکھتے ہیں۔ اور اب تو کچھ ایسے فلم اسٹار بھی آئے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے فیشن کے نام پر بال چھوٹے بھی کروا دیے، اور وہ چھوٹے بھی کروائے تو ایسے کروائے کہ کہیں سے چھوٹے اور کہیں سے بڑے، ایسی ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اور کچھ بچے بغیر سوچے سمجھے اس کو فالو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ بال اللہ کے رسول کے اس کنگھی کے اندر تھے، اس نے کیا کیا، ان بالوں کے اندر گرہیں لگائیں، اور ان گرہوں کے اندر پھونکے ماری، اور ان کے اندر سوئیاں پروئیں، اور کھجور کا ایک خوشہ ہوتا ہے، جس خوشے میں کھجور پیدا ہوتی ہے، وہ اس خوشے میں لپیٹ کر ایک کنویں کے اندر جا کر ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اور ایک پتلا لے کر اس میں سوئیاں چبو دی، روئی کا گڈھا، اور وہ اس میں دفنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اثر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدلی سی ہو گئی۔ علماء نے فرمایا کہ 6 مہینے تک یہ حالت رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھانا کھایا نہیں کھایا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سو گئے، تو نیند کی حالت میں خواب کے اندر 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ سرہانے بیٹھ گیا، دوسرا فرشتہ پیروں میں بیٹھ گیا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا ان کو کیا ہوا، اس نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی 2 بیٹیوں نے کیا۔ کیسے کیا؟ کہ اس طریقے سے سوئیاں پیرو کر اور گروں میں پھونکے مار مار کر فلک کھجور کے پھل کے اندر دبا کر فلک کنویں کے اندر رکھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ نے حضرت علی کو اور کچھ لوگوں کو اس کنویں کے پاس بھیجا، وہ اس کنویں سے وہ نکال کر لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دے دیا۔ علماء نے فرمایا کہ 11 گرہیں تھی، تو اللہ پاک نے جو 2 صورتیں دی ہیں اس کے اندر بھی کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرے پر پھونک مارتے تھے، اور گرہ خود بخود کھل جاتی تھی۔ جیسے ہی 11 کی 11 گرہیں کھلی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایسا لگا جیسے ایک بوجھ اتر گیا ہو طبیعت کے اوپر سے، کچھ ہٹ گیا ہو دماغ پر سے، ایک طبیعت بوجھل تھی، وہ بوجھ ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے۔ ابھی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جس شخص نے یہ جادو کیا ہے آپ اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نام صحابہ کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ وہ بندہ ہے تو اس کو قتل کر دیتے، یا اس کا کچھ نہ کچھ معاملہ بہرحال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ہمیشہ یہ بات تھی کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جادو کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے بیٹھتا تھا، مجلسوں میں آ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی عمر بھر، اور نہ آپ کے چہرے سے کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ بعض صحابہ نے بھی کہا، آپ نے ان کو بھی منع فرمایا۔ بہرحال اس جادو سے اور جادو کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر کے رکھے۔ پھر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے، میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب کہ وہ حسد کرے۔ آپ جانتے حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ اتنے غلیظ ہوتے ہیں، کسی کے کاروبار کے بارے میں بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ کاروبار چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، بعض اتنے زیادہ غلیظ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی بیویوں کو دیکھ کر یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش اس کا گھر ٹوٹ جائے اور اس کی بیوی مجھے منہ کالا کرنے کے لیے مل جائے۔ ایسے لوگ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو حسد ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آسمانوں پر بھی
سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا۔ ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، اور قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی حابیل سے۔ یہ گناہ آسمانوں میں بھی سب سے پہلے ہوا اور زمینوں میں بھی سب سے پہلے ہوا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کہ بعض مرتبہ یہ گناہ انسان کو ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امیہ ابن خلف، حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہدایت کے چکر میں مارا پھرتا تھا، مشرک تھا، عیسائی بن گیا، عیسائیت میں اس کو چین نہ آیا تو یہودی بن گیا، یہودیت میں بھی چین نہ آیا، اور حالت یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بجائے ایمان لانے کے حسد میں مبتلا ہو گیا کہ ایک غلام کو، ایک یتیم کو، ایک غریب کو نبوت کیوں مل گئی، ایک چودھری کو اور ایک بڑے لیڈر قسم کے آدمی کو نبوت کیوں نہ ملی۔ بس اس بات کی وجہ سے حسد میں پڑ گیا، اور امیہ ابن خلف اور اس جیسے دوسرے لوگ وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ اتنا بڑا گناہ کہ ایمان تک سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر کسی کے لیے حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں، تو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ بتاؤں آپ کو، اس طریقے پر عمل کیجیے گا، اور مجھ عاجز کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ علماء نے طریقہ یہ بتایا کہ اگر کسی کے بارے میں حاسدانہ جذبات دل کے اندر پیدا ہو جائیں، ہم انسان ہم نہیں چاہتے تب بھی پیدا ہو جاتے بعض مرتبہ، تو علماء نے فرمایا جس بندے کی نعمت کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ جذبات پیدا ہوں، اس بندے کے لیے دل نہیں چاہتا ہو، دل پہ پتھر رکھ کر اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، خوب دعا کریں تکلف کے ساتھ۔ جب شیطان اور نفس دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، تو انشاءاللہ کچھ دنوں تک دعا کرنے کے بعد یہ شیطان کے اور نفس کے پھندے سے نکل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس حسد کی بیماری سے اس کو بچا لیں گے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، بڑا بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ حسد میں نے بتا دیا کہ کسی کو نعمت دیکھ کر جلنا، کہ اس کی نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور غبطہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو جو نعمت دی ہے اس کو باقی رکھ، مجھے بھی ایسی ہی نعمت عطا فرما۔ اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ اردو میں غبطہ کو رشک کہتے ہیں، رشک، کسی پر رشک ہو جانا، کہ یا اللہ جیسے نعمت تو نے میرے اس بھائی کو دی ہے، یا اللہ ایسی ہی نعمت تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، مجھے بھی عطا فرما۔ غبطہ صحیح ہے لیکن حسد حرام ہے، لہٰذا غبطہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں حسد کرو، ان کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے۔ 2 آدمی بتا دوں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا تو عالم دین، آدمی اس کے بارے میں حسد کرے کہ کاش جو نعمت اس کو ملی ہے مجھے مل جاتی، کاش یہ دین کا علم مجھے مل جاتا، عالم کے بارے میں۔ اور دوسرا مالدار کے بارے میں، لیکن بات پوری سن کے جانا بھائی۔ مالدار کے بارے میں حسد کیسے؟ کہ کاش جو مال اس کو ملا ہے یہ مجھے ملتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، میں حج کرتا، عمرے کرتا، غریب بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرواتا۔ اور بڑی مصیبت آج کے ماحول میں دیکھتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، اگر محلے میں کوئی غریب لڑکی ہو تو لوگ خیال کرتے ہیں کسی کی شادی کروانی ہے، کہیں نہ کہیں کسی درجے میں شاید دیر سے خیال آتا ہے، لیکن آتا ہے کہ غریب لڑکی کی شادی کروا دیں۔ لیکن وہی محلے میں اگر کوئی غریب لڑکا ہو، کوئی نہیں سوچتا، لڑکا ہے نا کما لے گا، غریب ہے یہ بھی تو دیکھو، پتہ نہیں اس کے پاس ہے نہیں، کوشش کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، نہیں کر پاتا۔ ہماری قوم کا مزاج پتہ نہیں کیسا ہے، ایک شخص بھوکا آ کے بیٹھ جائے، وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر، ایک شخص آ کر کے بیٹھ گیا اور بھوکا دروازے بجاتا رہا، کسی نے کھانا نہیں دیا۔ صبح جب مر گیا تو لوگوں نے دیگیں چڑھا دی، مردے کا کھانا چل رہا ہے۔ وہاں سے ایک بزرگ گزرے تو انہوں نے کہا اب دیگیں چڑھانے سے کیا فائدہ، ارے جب زندہ تھا 2 لقمے کھلا دیتے، ابھی لوگوں کو کھلانے سے کیا فائدہ، وہ جو مانگ رہا تھا اس کو دیتے اصل۔ تو ہم بھی دین پر تب عمل کرتے جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے، جو لوگوں میں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، معاملہ ایک رسم سی چل رہی ہوتی ہے، ہاں یہاں پر خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ نہیں کرنا، جہاں دوسرے خرچ نہیں کرتے وہاں آپ بھی خرچ نہیں کریں گے۔ ضرورت کو دیکھو، لوگوں کی ضروریات کو دیکھو، اس کو دیکھنے کے مطابق اور اپنے آس پاس اپنے ماحول کے مطابق دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو میں نے بتایا نا کہ عالم سے یا مالدار سے حسد کرو،
تو یہاں پر بھی حسد جو ہے وہ غبطہ کے معنی میں ہے، غبطہ کے معنی میں، کہ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے اللہ جیسے عالم کو تو نے علم دیا مجھے بھی علم عطا فرما، جیسے مالدار کو تو نے مال دیا مجھے بھی حلال روزی، حلال حلال مانگنا ہے حلال، یا اللہ مجھے بھی ایسی حلال روزی عطا فرما۔ تو یہاں پر 4 چیزیں آئی تھیں جن کے بارے میں پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر ان چاروں کو سمیٹ کر نچوڑ کر ایک جگہ کر کے دیکھو تو چاروں ایک بن جاتی ہیں، اور وہ ہے مخلوق کے شر سے، مخلوق کے شر سے پناہ۔ بہت بڑی دعا ہے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ مخلوق کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اب یہ سورۃ الفلق کا ترجمہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں سے ہمیں درگزر فرما، ہم سب کو بھلے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کہنے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ جادو سے، ٹونے سے، ٹوٹکے سے اور سفلی سے اور ان اعمال میں پڑے ہوئے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جب تک ہماری زندگی ہو ایمان اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا آخری وقت ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما کر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ علماء سو سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کا جمع ہونا قبول فرما، ان کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں شفا کل عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو حلال روزی میسر فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین کی جتنی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں ان ساری کوششیں کرنے والوں کو ہمت و طاقت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔